بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس قوم نے نہایت بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ وہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے جنہیں موجودہ زمانے میں گے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتیں جنہیں موجودہ زمانے میں لیسبین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ کام پوشیدہ یا ٹکے چھپے نہیں کیا کرتے، بلکہ سرعام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے اور یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے۔ اگر وہ خوبصورت اور کم سن ہوتا تو اس سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفوں اور مویشی کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بخوشی و رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور امورہ بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی اور ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطع زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور اس کے ایک خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی بھی موجود ہے جس میں کوئی بھی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ آپ نے یہی رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا اور وہ تھی فحش حرکات اور فحش گوئی، وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین کو حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں کے ذریعے ہی پوری کرنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ ٹٹائی سے کہا کرتے کہ ہاں ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام؟ اور اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا کہ جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، بعض مورخین اس کا نام وائلہ بتاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج پر پہنچ گئے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آتی دکھائی دی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ان پر عذاب کی غرض سے بھیجے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں سدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔
یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر یہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بدفعلی کا مطالبہ کرتے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں باہر ٹھہرنے سے منع کیا اور اپنے گھر میں لے آئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بستی مسافروں کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ لیکن آپ کی بیوی جو درِ پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی، اور یوں اس مکان کو چاروں طرف سے سدوم کے لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے چلے جائیں، صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ ان فرشتوں نے وہاں موجود کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستی سے روانہ ہوئے۔ پھر فرشتوں نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر دوبارہ زمین پر پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کی حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کنکروں کی بارش کا شکار ہوئی اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے اس فوسل کے درمیان موجود ہے جسے لوسٹ وائف پلر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ عورت آج بھی اپنی قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی اور بے راہ روی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اللہ نے اس گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کو جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات میں بھی، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔